وسیلہ ادرکنی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبي محبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته مدد كل معلوم لك قلت حيلتي أنت وسيلة ذكري يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. سوچا تو یہ تھا کہ ایک کلام آپ کے لیے پنجابی کا لکھ کر میں لایا تھا جو آج کے موضوع کے مناسبت سے ہے، لیکن میرے دوست بھی ہیں، میرے مقتدی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، آپ لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں تو میرے لیے اس کا حکم ماننا لازمی ہے. میں بھی عزت کرتا ہوں. آج ہی غلام حیدر صاحب نے ایک نعت کا کہا ہے، وہ نعت ہمارے مجید بھائی میں سے پڑھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لازمی اس کے چند شعر پڑھیں. اس کے چند شعر اشعار حاجی صاحب کے کہے پر صلی اللہ علیہ فرمایا قرآن مجید فرقان
مجید کے اندر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجری. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، سب سے پہلے سابقون، سبقت والے، سبقت لے جانے والے، پہلے کفر سے اسلام کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف آنے والے، شرک کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے والے، سب سے پہلے جو اسلام لے آئے وہ مہاجرین و انصار. میں اصطلاحی ترجمہ آپ کو سادہ سے سمجھانے کے لیے، جو لوگ پہلے بات سمجھ میں آئی، وہ سابقون الاولون جو پہلے سبقت لے گئے، جو پہلے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، وہ مہاجرین و انصار. ایمان میں، اسلام لانے میں، کفر سے ایمان کی طرف آنے میں، شرک سے اسلام کی طرف آنے میں جو سبقت لے گئے، جو پہلے آ گئے، مہاجرین و انصار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ پاک ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے، اور ان کے لیے جنتیں اللہ پاک نے تیار فرمائی ہیں. ان کے لیے جنتیں ایک دو نہیں، جنتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی ہیں. اللہ نے جنتیں ان کے لیے بنائی ہیں. یہ کون لوگ؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، وہ صحابہ پہلے اسلام لانے میں سبقت لے گئے، اسلام لے آئے. سابقون الاولون جو سبقت لے گئے، سب سے پہلے جو ایمان لے آئے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ جنتی ہیں. اللہ ان سے بولو، اللہ ان سے راضی ہے، وہ جنتی ہیں. اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان، جن کا آج شہادت کا دن آپ منا رہے ہو، ان کا نمبر اس میں اسلام لانے میں کوئی 65واں، 110واں، 122واں، 1000واں نہیں ہے، بلکہ مختلف روایت کے مطابق بھی کہتا ہے چوتھا، اور اکثریت کا کہنا چھٹا نمبر. اب سابقون الاولون میں حضرت عثمان غنی شامل ہے یا نہیں؟ عثمان غنی شامل ہے یا نہیں؟ جی بولو، ہے یا نہیں؟ وہ اس کے اندر شامل ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں جو امام ابو حنیفہ نے ہمیں عقیدہ دیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ لے کر آئی، بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت مولا علی لے کر آئے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے. یہ طریقہ کار. پھر اسلام پھیلا اور عثمان غنی تک جب دعوت پہنچی تو عثمان غنی کا نمبر چھٹا نمبر لگا لو، چوتھا نہیں تو چھٹا لگا لو، پھر بھی سابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں. اور قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمان غنی جنتی ہے، عثمان غنی جنتی ہے. اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. ارے جس سے خدا راضی ہو، جس سے خدا راضی ہو، اللہ نے اس کی سند دے دی. آج کوئی سند کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے خدا راضی ہے، میرے اعمال قابل قبول ہے. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے خدا راضی ہے. اس کے اثرات ہوں گے، اس کے کوئی نہ کوئی اثرات مرتب ہوں گے، اس کے کوئی نہ کوئی خیرات و برکات و رحمتیں ہوں گی. لیکن کوئی بھی زید، عمر، بکر، بشیر، نذیر، غفیر، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. لیکن جس کو سند مل گئی، جس کو رضا کی سند مل گئی کہ حبیب پیارے بہترین جماعت جو تو نے تیار کر دی ہے، اب خدا ان سے راضی ہے. جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں عثمان سے راضی ہوں، جب خدا ان سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کیسے ناراض ہو سکتی ہے مصطفیٰ کی یار سے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان سے خدا راضی تو مولا یہ تجھ سے کیوں راضی ہے؟ ہم میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تو یہ صحابہ کیوں راضی؟ اے صحابہ آپ کیوں راضی ہو خدا سے؟ خدا آپ سے راضی، آپ کی رضا کی فرمایا خدا ہم سے راضی ہو گئے، اس بات پہ راضی ہے خدا ہم سے راضی ہے، ہم کسی بات پر بھی راضی ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہے۔ بس یہاں پر سارے اس آیت کو مکمل کر دو۔ یہ آخر کی بات میں نے آپ کو شروع میں بتا دی وقت کی قلت کی باعث سابقون الاولون، بس ختم ہو گئی بات۔ جو قرآن کی آیت شاہد ہے اور منسوخ بھی نہیں ہے، یہ منسوخ بھی نہیں ہے، جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، سبقت لے گئے اسلام لانے میں، اب وہ خدا ان سے راضی ہے، ان کے لیے میں نے جنت تیار کی گئی۔ آپ کوئی کہتی جنت نہیں، جنت تیار ہی ان کے لیے کی گئی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی جنتی نہ ہو؟ عثمان غنی کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کی ہے، ان کے لیے ہی تو میں نے جنتیں بنائی ہیں، اور ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے قرآن کی مانے، 24ویں صدی کے کسی داڑھی منڈا ملا کی مانے، کسی کو قرآن کی مانے، قرآن کی آیت کو کہے گی ہم اس پر یقین کریں گے کہ یہ جنتی۔ بولو صحابہ، کل صحابہ، عثمان غنی جنتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ کوئی عام نہ تھا، بڑا سخت تھا، بڑا ہی ٹکر کا قبیلہ، حضور علیہ السلام کے سخت مخالف، بڑا خطرناک قبیلہ بن گیا۔ مکے کے شہزادے، دولت والے، فہم و فراست والے، عقل والے، شعور والے، جب حضور علیہ السلام اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، تو اسلام ابھی آیا نہیں تھا، اسلام ابھی آیا نہیں تھا، اسلام ابھی آیا نہیں تھا۔ اس وقت یہ جائے اسلام آیا سے مراد یہ ہے کہ حضور نے اعلان نبوت عام اعلان ابھی نہیں کیا تھا، اسلام عام طور پر اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت شروع میں ابتدائے اسلام کی بات ہے، ابتدائے اسلام کی بات ہے، ابھی اعلان نبوت عام طور پر نہیں ہوا تھا۔ اس حوالے سے کہ عثمان غنی پریشان ہوئے اور اپنی خالہ کے پاس گئے کہ ابتدائے اسلام کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے مسلمان بچیوں کی شادی کافروں سے جائز ہوتی تھی، کافروں سے جائز ہوتی تھی، اور ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ام کلثوم اور ام رقیہ کا نکاح ہوا۔ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی ابھی۔ یہ بات سنتے جانا، توجہ طلب ہے، کڑی سے کڑی بناتا جاؤں گا، توجہ رہے، ان سے ابھی نکاح ہوا نہیں تھا، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی ہوئی نہیں تھی۔ تو حضرت عثمان غنی اپنی خالہ کے پاس آئے، کہنے لگے خالہ میرا بڑا ارمان تھا، میں تو سوچتا تھا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں گے۔ انہوں نے بولا آپ کے ساتھ بیٹی کو نکاح کر دیا۔ تو ان کی خالہ جو تھی وہ کاہنہ تھی، علم رکھتی تھی، کاہنہ تھی، وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتی تھی، اور نے کہا عثمان تو کہتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو گیا، ان کے نکاح میں چلی گئی، میں دیکھ رہی ہوں کہ عنقریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کریں گے عام طور پر، اور تو ان پر ایمان لائے گا، تو ان پر ایمان لائے گا، ان کی اتباع پیروی کرے گا، اور محمد مصطفیٰ کی دونوں بیٹیوں کو وہاں سے طلاق ہوگی، اور وہ دونوں بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر آئے گی، تو ان سے نکاح کرے گا۔ بولا یہ کیا کہتی ہو؟ بولا ہاں سچ کہتی ہوں، ایسا ہی ہوگا تیرے ساتھ، میرا جو علم و وجدان کہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے رسول اللہ سے جا کر ملتا، بڑے پائے کے، بڑے مقام کے، بڑے خاص صحابی رسول ہیں، بڑے اونچے مرتبے والے، ان کا رشتہ باپ سے بھی جا کر ملتا اور ماں کی طرف سے بھی جا کر ملتا۔
عثمان غنی کی جو نانی ہے وہ حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی، سگی پھوپھی، حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے جو حضرت عثمان غنی کی نانی اما جان۔ اور اپنی خالہ سے پوچھا، خالہ نے یہ جواب دیا، سورہ لہب نازل ہوئی، سورہ لہب نازل ہوئی، نکاح ختم ہو گیا۔ ابو لہب نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ وہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں، ہماری تذلیل کرتے ہیں، اور تو نے ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا ہوا ہے۔ اپنے بچوں سے کہا 2 طلاق محمد مصطفیٰ کی دونوں بیٹیوں کو۔ طلاق ہوئی، رشتہ نکاح ختم ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد دعوت لے کر پہنچے عثمان غنی کی بات۔ عثمان اب کس سوچ میں ہے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو محمد مصطفیٰ کی اتباع اور پیروی کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میرا دوست ہے، ہر اچھے برے میں، ہر اچھے برے معاملے میں میرا تو نے ساتھ دیا، مشکل وقت میں اچھے وقت میں ساتھ دیا، تو میری اچھی صلاح دے گا، تو میرا یار دوست ہے، مجھے صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، میں تیری بات پر یقین کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ اس وقت تکلیفیں اتنی عمر پر بہت صدیق کسی پر نہیں آئی، ان پر زیادہ تکلیفیں آئیں، کیونکہ ان کا قبیلہ سب مخالف تھا۔ خود آپ کے چچا، آپ کے گھر والوں نے آپ کو ستون سے باندھ کر آپ کی پٹائی کی، آپ کو مارا، اور کہا کہ تم نے اپنے ابا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا عثمان کا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوڑ سکتا نہیں، میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا، حضور کا دامن میں کبھی نہیں چھوڑوں۔ بڑی سختیاں تھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑی سختیاں، مال متاع سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بڑی سختیاں تھیں، کیونکہ عمر بھی اس وقت آپ کی لگ بھگ تقریباً 23 سال میں، آپ 23 سال کی عمر میں، جوانی میں آپ جو ہے اسلام لے رہا۔ بیٹی کا بھی نکاح کر دو، کلثوم کو بھی حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دے دو۔ پھر حضرت حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم سے پوچھا، بیٹا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم میرے دادا، میرے جد امجد حضرت ابراہیم کا دیدار کرو؟ بالکل کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا جاؤ پھر عثمان کو اپنا شوہر بنا لو۔ عثمان کو دیکھو، وہ تشبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تشبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کو دیکھ لو، گویا کہ تم نے میرے دادا جان کو دیکھ لیا، میرے جد امجد کو دیکھ لیا۔ حضرت عثمان غنی کا نکاح بھی حضرت ام کلثوم سے ہو گیا، حضرت ام کلثوم کا بھی پھر جب وصال ہو گیا، عثمان غنی رو پڑے۔ کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے روتا ہوں کہ میرا رشتہ اب پھر گھر سے آپ سے ٹوٹ گیا، آپ پھر اب میری آپ کی صاحبزادی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ آقا اس لیے رو رہا ہوں کہ اب آپ سے وہ جو رشتہ تھا داماد رسول والا، وہ آپ کی صاحبزادی تھی، گھر سے ناطا ٹوٹ گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا عثمان خدا کی قسم میری اور کوئی بیٹی نہیں ہے جو تیرے نکاح کے اندر دوں، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں محمد مصطفیٰ، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگر میں سب کی سب تیرے نکاح کے اندر دینا چاہتا ہوں۔ میں اس بات کو عزیز رکھتا ہوں، اللہ اس بات کو عزیز رکھتا ہے کہ میں یکے بعد دیگر ساری بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر ہیں۔ اتنی بڑی سعادت، ایک بیٹی نہیں ملی، 2 نسبتیں ملی، ذوالنورین، کیا بولا؟ ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ کیوں ہے 2 نوروں والا؟ وہابی بھی بولا 2 نوروں والا، دیوبندی بھی بولا 2 نوروں والا، رازی بھی بولا 2 نوروں والا، سنی بھی بولا 2 نوروں والا، قادیانی بھی بولا 2 نوروں والا، ہر مسلک والا بولتا ہے 2 نوروں والا۔ کیوں ہے 2 نوروں والا؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مبارک تم کو ذوالنورین، دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے ملا تمہیں دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین، دوشالہ نور کا، کہ عثمان غنی کے نکاح کے اندر 2 بیٹیاں حضور علیہ السلام کی آئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، مصطفیٰ کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ ارے بیٹی نور ہو سکتی ہے، جس کے نکاح میں آ جائے وہ 2
مصطفیٰ باپ نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر بیٹی نور ہو سکتی ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عثمان پکارے، عثمان پکارے، عثمان پکارے۔ اگر بیٹیاں نور ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کا درجہ والا نور ہو سکتے ہیں۔ ذوالنورین جی، ذوالنورین، دو نور والا داماد رسول اکرم کے اندھوں نے کیا کیا؟ بغض عثمانی میں مصطفیٰ علیہ السلام کو اور میری اور آپ کی ماں اماں خدیجہ کو ایسی گالی دی کہ سنتے ہی کلیجہ جل اٹھتا ہے، سوچتے ہی دماغ کا پارا حال ہے، میرا حال ہو جاتا ہے کہ بھائی مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، باقی تین نہیں تھی، باقی تین نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی، تو باقی تین کس کی تھی؟ اگر ایک بیٹی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بدن مبارکہ سے بدن پاک سے ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تو باقی تین بیٹی کس کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کتنی بڑی گالی ہے۔ کوئی مجھے کہے میری دو بیٹی ہیں، کہے صاحب یہ تمہاری بیٹیاں نہیں، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ میری شان بیان کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، میری عورت پر میری بیوی پر شک کر رہا ہے، بول رہی آپ کی اولاد ہے ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی گالی ہے، کتنی بڑی گالی ہے۔ ارے دوسرے صحابہ میں اتنے بھی اندھیرا ہو جاؤ کہ خدا کی آیتوں کا انکار کرنے لگو اور مصطفیٰ کو گالیاں دینے لگو معذرت۔ ارے ساری حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی حضرت بی بی زینب، رقیہ، ام کلثوم، چھوٹی بولو خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سرکار، میری اور آپ کی ماں، میں اسے ماں ہی پکارتا ہوں، جبکہ حضور علیہ السلام کی نکاح میں جو آئیں وہ ازواج جو ہے وہ ازواج جو ہے مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین ہے، لیکن میرا عشق و محبت آپ کو بھی ماں پکارتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، آپ کی شان و عظمت پر میری ماں بھی قربان ہو، میری ماں بھی قربان ہو، ایسی 1000 مائیں فاطمہ الزہرا پر قربان ہو، جس ماں نے مجھے جانا ایسی 1000 مائیں فاطمہ الزہرا کی عظمت پر قربان ہو۔ تو 4 بیٹیاں حضور کی کتنی؟ چلو جی، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین وبناتک، اے حبیب پیارے اپنی بیویوں، وبناتک اپنی بیٹیوں۔ او یار خدا کو اتنا نہیں پتا، اللہ کہے معاذ اللہ میں تو ایک پیدا کی تھی، پھر ایک تو زیادہ بیان ہو رہا ہے قرآن سے، مولا تو نے تو ایک پیدا کی، دنیا میں کتنے انسان پیدا ہوتے ہیں خدا کو نہیں پتا؟ بولو بولو، پتا ہے؟ یا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، پھر یہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا پھر یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کس کو سچ مانے، قرآن کو یا کسی آدمی کو؟ قرآن کو۔ وبناتک، یہ طریقہ ہے گرامر کا، عربی گرامر کا، کہ ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ، ایک سے زائد، ہمارے اردو لغت میں ایک سے زائد ہو تو جمع کا صیغہ آتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے اردو لغت میں ایک سے زائد ہو تو جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی گرامر کا یہ اصول نہیں ہے، عربی گرامر میں 2 سے زائد ہو تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو بیٹی ہے ہی نہیں، 2 بھی نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کے مطابق کم سے کم 3 بیٹیاں ہیں، قرآن کی اس آیت کے مطابق کم سے کم 3 ہے، کیونکہ بناتے کا جمع کا صیغہ آ رہا ہے، تثنیہ کا نہیں، واحد کا نہیں، جمع کا صیغہ آ رہا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ کم سے کم 3 ہے، اور مورخین اور حدیث مبارک جو کہتی ہیں وہ 4 ہے۔ کتنی بیٹیاں حضور کی؟ 4 ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دلیل قرآن سے موجود ہے، لیکن بات یہاں تک یہ دلائل دے کر آپ کو بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صحابہ نے اسی وقت جو رسول اللہ کی، نبی علیہ السلام کی، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، کسی سے نہیں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی لوٹا اٹھا کے رائے میں لے جائے یا سینہ گوبی کرے، کچھ بھی کرے، اس کا اپنا مذہب، میں کسی کو چھیڑتا نہیں، میں کسی سے کچھ
واپس آ گئے، جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کے اندر حضرت عثمان غنی کا بغض تھا، اس شخص کے سینے کے اندر حضرت عثمان غنی کا بغض تھا۔ یہی عقیدہ مصطفیٰ نے دیا اور یہی عبد المصطفیٰ کا بھی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے آپ پڑھاؤ گے، سن لو جو نبی کہے گا میں اس کی مانوں گا۔ نہ عبد المصطفیٰ مسلموں کا ناصی ہے، نہ جناب من کسی ممبر کا۔ یہ ایسے کئی ممبر پہلے چھوٹ گئے، اور چھوٹ گئے تو کیا حق تو بیان کر کے جاؤ، سچ تو بول کے جاؤ، تمہاری اصلاح تو کر کے جاؤ، قبر کے عذاب سے تو بچا کر جاؤ۔ یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اور یاد رکھو یہ گستاخی، یہ بے ادبی اسلام کے اندر اتنی گندی ہے، میں بڑے گندے کی چوٹ اور وصول کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا ہے۔ جو حالات دیکھتا رہا ہوں میں اتنے سے لگا چپ رہا ہوں۔ سنو، ایک زانی کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، بے نمازی کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، شرابی کی بھی بخشش ہو جائے گی، آئے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن مشرک کی اور گستاخ کی کبھی بخشش مشرک اور گستاخ کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا اپنی اصلاح کرو اور ایسوں کے پاس جانا، مجھ سے پوچھ لے جس صحیح ہے غلط ہے حلال ہے حرام ہے، اور بھائی گمراہ کے ساتھ مرتد کے ساتھ تعاون کرنا، رشتہ دینا، کیا کرے کرتے سوچتے کیا کرے؟ یا تو اس سائڈ لائن پر لے کر پڑھ کرنا میرا شوہر ہو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، طاقت دی ہے، سیدھے راستے پر لے کر آؤ۔ نہیں مانتا کوئی تو جنگ بدر مجھ سے نہیں سنی کیا؟ ادھر چاچا، ادھر بھتیجا، ادھر باپ، ادھر بیٹا، مصطفیٰ کی ذات پر انہیں سب کچھ قربان کر دیا۔ انہیں پتا تھا یہ باپ بھتیجے برادریاں جھوٹی ہیں، انہوں نے قبر میں ساتھ نہیں دینا، قبر میں کوئی کام آئے گا، عثمان کا آقا مصطفیٰ کام آئے گا۔ اگر تھوڑا ہے یا زیادہ، میں کہتا تھوڑے رہ گئے، تھوڑا ہے زیادہ، حق یہی ہے، اور حق کی مشکلات آتی ہیں، تو لہٰذا یہاں تک یہ بات کلیئر ہوئی کہ اپنا عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط رکھو۔ ارے تمہارے پاس تم کیا سمجھو یہ ایکڑوں مربع زمین یہ تمہاری دولت ہے، یہ بخشش کروائے گی، گندم اناج مکئی یہ بخشش کروائے گی، پھوپھی چاچا ماما بیوی بیٹا بھائی یہ بخشش کروائے گا؟ نہیں، کوئی دولت ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایک عقیدہ ہے، ایمان، یہی کوئی دولت ہے۔ ارے یار یہی بیچ دو گے تو حق اور باطل میں فرق کیا ہوگا؟ اپنے عقیدے سے پھر جاؤ گے، عقیدہ ہی تمہارا کچا ہے، یہ بھی بھائی ہے وہ بھی بھائی ہے، اس سے رشتہ دو اس سے رشتہ دو، اس سے لو اس سے لو، میری نہ مانو رسول اللہ کی مان لو۔ میں نے پہلے بات کر دی، ہم گناہگار ضرور ہیں، عبد المصطفیٰ بھی گناہگار ضرور ہے، آپ سے زیادہ خاکسار ایک گناہگار ہوگا ہے، لیکن ہم بے غیرت نہیں کہ اپنا عقیدہ بیچ دیں، ہم اتنے بے غیرت بےحس نہیں کہ تمہاری بریانیاں کھانے چلے جائیں۔ لنگر ہی کھانا، خدا دے لنگر ہی کھانا، کسی کو لنگر ہی کھانا، جا کے کھا کے آ جاتے ہو۔ واللہ علیہ رسول اللہ جو بات آج تک میرے طرف پہنچی ہے، لنگر کھانا، تعاون کرنا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا آپ کے ساتھ، مجھے یہ جھمیلوں میں ڈال کے رکھ دیا، ادھر سے ایک کھائے گا، ادھر سے ایک خبریں، ادھر سے ایک کھائے گا، ادھر سے ایک کھائے گا۔ میں نے مختصر سی بات کی تھی، میں نے کہا چھیڑو نا، مجھے بھی نہ چھیڑو، کسی کو مت چھیڑو، چپ چاپ بس السلام علیکم، ٹھیک ہے بات ختم ہوگی بات۔ فضول چھیڑا چھاڑی جو کرنے کا کر، ذبح کھائے نہ کھائے، زمان کھائے نہ کرے، یہ کرے، ارے جو کام کرنے کا وہ نہ کرو۔ کیوں جاتے ہو محفل میں مجلس میں؟ کیوں دیتے ہو 500 روپے؟ کیوں کرتے ہو کہ کھانا کھاتے ہو کے جا کے پڑتا ہے؟ کیوں کھاتے ہو؟ کیوں جو ہے منتیں مانگتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ تمہارا ان سے کیا تعلق؟ علم پر جھنڈے چڑھانا،
بشرطے اس پر جو ہے وہ دیت دے گا، جو رقم دے گا، ٹیکس جو اس میں لگے گا وہ دے گا. یا مسلمان ہوگا یا ٹیکس دے گا، ٹیکس دے گا تو گورنمنٹ آپ اسلام اس کی سپورٹ کرے گی. یہ شریعت ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. تو اب کسی پر فضول پتھراؤ کرنا، مکے مار لڑائی جھگڑا کرنا یہ غلط بات ہے. کم از کم اپنے کو پکڑ کرو، اپنے کو مضبوط کرو، اپنی اولاد کو مضبوط کرو. وہاں جا کر ایکٹنگ نہ کیا کرے. اور اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ، اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ. نہیں سمجھتی تو قرآن کہتا ہے باز و نصیحت کرو. نہیں مانتی وَاضْرِبُوهُنَّ، شروع ہو جاؤ. پھر بھی نہیں مانتی طلاق دے دو. یہ قرآن سنا اپنے سے نہیں بول رہا. اور خدا پاک کی قسم، قرآن میرے سامنے پڑا ہوا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آج میری بیوی، میرا بچہ، میری ماں، میرا باپ بد عقیدہ ہوتا ہے، اب تو مصطفیٰ ٹھوکر بھی نہیں مانتا، جوتے کی ٹوکر بھی نہیں رکھتا، میری ماں کی ہمیں بات کیوں نہ ہو. عقیدہ مضبوط، مصطفیٰ سے پیار محبت نہ کر. ارے صحابہ نے اپنے باپوں کے گردنے کٹا دیے. عبد المصطفیٰ دیکھتا کہ یہ میری برادری ہے. لاکھ لعنت ایسی برادری پر، ایسے باپ پر، ایسی ماں پر، ایسی بیوی پر جو بد عقیدہ ہو، رسول اللہ اس کے یاروں کی گستاخ ہو، جو بے ادب ہو. ایسے سے کیا یادیں لگانے؟ کیونکہ ساتھیوں بات وہی ہے، انہوں نے کل آپ کی بخشش نہیں کرانی. جب میزان میں جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے عثمان غنی کو، کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ علیہ السلام کو. اور آخری بات جب آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے بزرگ ہے، ساتھی ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. آپ جائیں تو آپ دعا کر کے آئیں، فاتحہ کریں، نعت خوانی کریں، بالکل صحیح ہے. لیکن دیکھ بھی رہے ہو کہ قبضہ اوروں کا ہے، پھر جا کے گندم کو چڑھا کے آتے ہیں جمعرات کے جمعرات. مفت کی ملی ہے کیا؟ محنت نہیں کی، سینہ چیر کر زمین کی کمائی نہیں کی، خون پسینہ آپ نے بنایا اور مائیں بہنیں جا کر دوسروں کو چڑھاتی ہیں. یہ لو یہ شاجی دوسری لگے، گندم بھی ادھر. میں نہیں کہتا مجھے لو ایک پھوٹی کوڑی میں دو مجھے، میں آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خدا را یہ گڈ وڈ تتر بٹے والا قصہ چھوڑو. یک رنگ اختیار کرو فاروق اعظم والا، ایک رنگ اختیار کرو ابوبکر صدیق صحابہ والا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا. ارے آج تمہاری ماں کو جو گالی دے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری کسی ماں کو گالی دے دوں، تم نے نہیں دیکھنا خطیب ہے کہ امام ہے، کیا ہو رہا ہے. ادھر ہی میری ابھی دھلائی کر دینی، یاری دوستی امامت گئی اپنے کام پر. میری ماں کو گالی دی، اونچا بولوں تو مسجد نہیں آتے، اور اگر ماں کو گالی دوں تو چھوڑو گے. بولو غیرت مند بیٹا بھی وہی ہے جو ماں کی گالی برداشت نہ کر سکے، اس پر جواب دے. اور تمہاری اس ماں کو گالی دے رہے جو اس پر ساری مائیں قربان ہو، جس پر ساری مائیں فدا ہو، وہ اما عائشہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اس طرح گندے الزامات. کیوں تمہاری اتنی عظیم ماں کو گالی دی جا رہی؟ تو دلی کو برادری مفاہمت، پیار، محبت، امن، فلان ٹھیکان. تو ہم تو امن ہی چاہتے ہوتے، کسی کچھ کہا بھی نہیں، ماں بھی سے کہہ رہے. تو لہذا وہ ایسا مزار جس پر گستاخوں کا قبضہ ہو، وہاں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا، ان کو پیسے دینا جائز نہیں ہے، چاہے بھلے کسی بھی مفتی سے پوچھو. میری بات پر یقین نہ، کسی بھی مفتی سے پوچھو، کسی بھی مفتی سے پوچھ لو. نہیں جی اس وقت تک شادی نہیں ہوگی جب تک وہ گانا آ کر نہیں باندھے گا. ارے بھائی خود خدا کا خوف کرو، کوئی حیا کرو، بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہو. بندہ شروع کرتا ہے قرآن سے کرتا ہے، کسی پیر، کسی فقیر، کسی اللہ کے ولی کو لہتا لاتا ہے، جناب میرا بیٹا نئی زندگی شروع کر رہا ہے. اور گانا ہندوؤں کی رسم ہے. مجھے ایک ساتھی نے کہا جی آپ باندھے کریں، میں نے کہا ہم گانے وانے والے نہیں ہیں، ہم کوئی ہندو سیکھیں گے، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے. ٹھیک ہے، باندھا کے باندھنے سے منع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جس سے ہمارا جو باندھا دیکھے میں کیا کام کر رہا ہوں. مجھے بھی کہے گانا باندھو، یہ ہندو اور سکھوں کی رسم ہے، اچھا لگے گا میرے ساتھ؟ بولو مجھے بھی کہے آئے کیسا مہندی لگا رہے، میں کہتا ہوں ہاتھ میں مہندی نہ لگاؤں، جائز نہیں ہے، گناہ منع، مرد کے لیے ہاتھ پر پاؤں پر فقط. تو مجھے بھی بولے جی میرے بیٹے کو مہندی لگا لو، اچھا لگے گا. پھر آپ بولے شاجی سبحان اللہ. سنو میں نہیں کہتا، مبلغ اسلام، مجاہد سنت، پیر ابن پیر، عالم دین باعمل،
کا پرکشش نظر آئے. سید کبھی کالا نہیں ہوتا, بدشکلہ نہیں ہوتا, اور آل رسول سچا آل رسول. اللہ اکبر, کیا بتاؤں, پرلے درجے کا بھی گناہگار ہونا, پھر بھی اس کا چہرہ بتاتا ہے آل رسول ہے. 10 محرم آ رہی ہے, بتاؤں گا آل رسول کیا ہوتی ہے, اور حسین و حسن و مقام علی کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ بیان کروں گا. جو بات ہوتی ہے اس وقت تو آل رسول ہمیشہ خوبصورت پرکشش ہوتا ہے, کیا شکل نہیں ہوتا, اس کے چہرے پر جو ہے رونق ہوتی ہے. اور وہ شخص جو جادو ٹونا تعویذات کرے, برے عملیات کرے, جادو کرنے والا, جادو کرنے والا, کروانے والا, دونوں کافر ہیں. جادو کرنے والا, کروانے والا, دونوں کافر ہیں. اور جو بندہ 2 دلوں کو توڑے, کسی کے کاروبار میں پھوٹ ڈالے, اتنا شریف بابا قادری کی جوتیاں ہم نے بھی اٹھائی ہیں, اتنی روحانی اہمیت الحمدللہ مولا علی کی اولاد سے ہمیں بھی ملا, ہمیں بھی پتا کون کہاں تعویذ کر رہا اور کدھر کر رہا ہے. لیکن آپ قصور آپ کا, غلطی آپ کی ہے. اپنا ہی بندہ بیکار ہے تو دوسرے پر کیا ہے, اپنا ہی کمزور ہے تو دوسرے پر کیا شک. تو آؤ آج تحیت پچھلی جو گزری, یا عثمان غنی, اے یا رسول اللہ تو معاف کیجیے, تیرے صحابہ کے غداروں سے, مصطفیٰ کے گستاخوں سے, کوئی بھی ہو گستاخ. ارے کوئی اگر بابا حیات شاہ کا جلال پور شریف کا بھی گستاخ اور بے ادب ہو, چونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں, اس مزار کا بھی گستاخ ہو, وہ بھی ہمارا یار ہے. داتا کی, خواجہ کی, عثمان کی, علی کی, وہ تو شان بلند بالا ہے. اگر کوئی جلال پور شریف کے جو مزار مبارک ہے, اس مزار کا بھی گستاخ ہو, کوئی بابو کا بھی گستاخ ہو, کوئی بابا فرید کا گستاخ ہو, وہ بھی اپنا یار ہے. اولیاء سے جو دشمنی موڑے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے, مصطفیٰ سے دشمنی موڑتا ہے, ہماری یاری اس سے بھی نہیں ہے. اور تم تو چلے ہو عثمان غنی کے دشمنوں کو سینے سے لگانے. سنو, یہاں تک میرا کہنا تھا, جتنی میری گنجائش تھی وہ میں نے کھل کر کہہ دیا. کوئی بھائی اس پر ناراض ہو, سوچ لے, سمجھ کر لے کہ یار تاریخ کیا ہے اور مجھے اب کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا لڑائی جھگڑا فساد نہ, میں بس اتنا چاہتا ہوں آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں, اپنی لائن میں رہیں. کوئی کچھ کرتا ہے, کرتا رہے, جاتا ہے, آتا ہے. آپ کیوں جاتے ہیں, آپ پر کنٹرول نہیں ہے ماں بہنوں کا, کیوں جاتی ہیں, کیوں کرتی ہیں. اور سنو, آپ مسئلے کی بھی آگے, یہ بھی بھلے کسی مفتی سے جا کے پوچھ لینا, یہ جو بیویوں کی کہانی سناتے ہو, کہا وہ حضرت خدیجہ کی, ام عائشہ کی ہو یا بی بی فاطمہ کی ہو, یہ بیویوں کی کہانی مانی کچھ بھی نہیں ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, صحیح نہیں ہے. ماں بہنوں کو بولو بیویوں کی کہانی کی بجائے سورہ یاسین پڑھا کریں, نہ قبول ہوئی تب کہنا. جھوٹ موٹ کی کہانیاں بنائی ہوتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں ساری, تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے چلیں. عثمان غنی کی شہادت, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے سے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے عثمان, اے عثمان, یہ تیر پکڑ, کمان کھینچا, ایسے زور لگایا, بولا سو پھینک. حضرت عثمان غنی نے پھینکا, کمزور طاقت کا تھا, کچھ ہی فاصلے سے جا کر گر گئے. حضور علیہ السلام نے عثمان, جہاں تیر گرا ہے وہاں تیری قبر ہوگی, اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں ہماری قبر ہوگی. اے عثمان, ہم دونوں کی قبروں کے درمیان جو مومن حق مدفن ہوگا وہ جنتی ہوگا. بس اس کی تفصیل میں ایک مزید جانا نہیں چاہتا, گھنٹوں میں بول سکتا ہوں. جو تیری میری قبر کے درمیان آ گیا مومن حق, وہ بھی تیری اور میری وجہ سے وہ بھی جنتی ہے. یہ جو ٹکڑا تیرے میرے درمیان ہے, ہمارے دونوں درمیان جو آ گیا, ادھر سے فیض تیرا بھی ملے گا, ادھر سے فیض میرا بھی ملے گا, وہ بھی جنتی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت بڑی دردناک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صاحب نصیبہ کار, حضرت, اب یہاں سے بات بہت سنتے جانا, یہ آخری گفتگو, آخری میرا کیا کہتے ہیں چیپٹر میرا آخری سوال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ بیت المقدس فلسطین پر یہودیوں کو قبضہ تھا، انہوں نے وہاں پر ان پر سختی لگائی، یار تو یہ خالی کرو، خالی تو کروا ہی لیا تھا، بولا مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو پھر جو ہے ٹیکس کو کیا دو، ٹیکس کو۔ فاروق اعظم نے وہ کمال کر دکھایا، غیر بھی کہتے ہیں، انگریز بھی آج کہتے ہیں کہ ایک فاروق اعظم اور پیدا ہو جاتا پوری روح زمین پر اسلام ہی اسلام ہو جاتا۔ میں یہ چاہتا ہوں عبد المصطفیٰ کو رب کعبہ کی قسم آج قرآن سامنے رکھ کر بات کی کر رہا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ آپ کے روپوں کی، نہ آپ کے دانوں کی، نہ پیسوں کی۔ عبد المصطفیٰ کو بس شوق ہے کام کرنے کا، اور اپنے پیر و مرشد سے دعا مانگی تھی، کچھ نہیں مانگا تھا، اتنا کہا تھا کہ حضور دعا فرمائے میں اسلام کی خدمت کروں، اسلام پر سخت ہو جاؤں۔ کعبے کی دیوار پر جب چپٹا تھا وہ اس وجہ 70,000 فرشتہ موجود ہوتا ہے جو دعا قبول ہوتی ہے، جو حضرت اسود اور وہ والا کونا، دونوں کونوں کے درمیان حضرت علی کی ولادت پاس پھٹا تھا، دیوار شک ہوئی تھی خانہ کعبہ کی، وہ حصہ جو حضرت اسود کے درمیان، یہ جو ہے یہ مستجاب کہلاتا ہے، یہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے بعد میں پتا لگا جب میں سینے سے چپٹا تو میری کیفیت غیر ہو گئی، تو میں نے ایک ہی دعا مانگی، مولا اسلام کی خدمت کروں اور اسلام پر مجھے سختگی عطا فرما، پختگی عطا فرما۔ کافی مشکلات آ رہی ہیں، روحانی طور پر بھی آ رہی ہیں، اور اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، بس یہی میری دعا کر دیا کرو، اللہ پاک مجھے سچا پکا مسلمان مومن بنا دے، بس باقی کسی کی سے آپ کی لالچ نہیں ہے۔ اور آپ سے یہی کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس ہاتھ دیکھو، امام سمجھو خطیب سمجھو کچھ نہیں، اس ہاتھ کو دیکھو، اپنا عقیدہ مت چھوڑو، اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، بس باقی جس سے پیار کرنا ہے کرو۔ عقل کے اندھے ہیں، کوئی شخص کہے ہلو السلام علیکم، حق مولا علی مشکل کشا، کیا ہے بھائی، بھائی کھانا کھا لو، حق مولا علی مشکل کشا، کھانا کھا لو، دروازے پہ لکھا مولا علی مشکل کشا، سو رہا ہے بولتا ہے مولا علی مشکل کشا، جاگتا ہے تو بولتا علی علی، سوتا ہے تو بولتا علی علی۔ ہماری سنی اگر وہ عقیدے سے سنی ہے جس کو جماعت کا، ہماری سنی بھائی بولتا یہ دوسرا جب رابطی ہو گیا، نہیں غلط ہے، اس کا عقیدہ نظریہ ٹھیک ہے، بس جو عقیدہ میں نے جو بیان کر دیا تو آپ کو پتہ جو ہے سن کا عقیدہ، اب وہ ہر وقت علی علی بول رہا ہے، یہاں تک بھی سے بولے کیسے بولے، بس علی کا کرم ہے، علی کا فیض ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، علی مقصود کائنات ہے، علی شان ہے ہماری، علی جان ہے ہماری، ارے بیٹر یہی تو بات ہے، مقصود کائنات حسین حسن مصطفیٰ، حسین حسن مہر النساء علی اور مصطفیٰ، یہی تو مقصود کائنات ہے، یہی پنجتن پاک، علی کائنات کی جان ہے، مقصود کائنات ہے، علی کائنات کے سردار ہے، مصطفیٰ کی عطا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہوگا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو ہوگا عشق مصطفیٰ خدا کرے قبول ہو، ہمارا عشق مصطفیٰ خدا کرے قبول ہو، خدا کرے قبول ہو، ہمارا عشق مصطفیٰ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی۔ نعرہ حیدری، یہ پیچھے والے کو نہیں بول رہے، نعرہ علی ہماری جان، علی ہمارا ایمان، علی نہیں تو کچھ بھی نہیں، علی نہیں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ عبد المصطفیٰ قادری تو ہے ہی کتا، علی کی اولاد، یہ اس کی ذات کا کتا ہے، علی کی اولاد کا، اور یہ اس کے پاس جو بھی فیض ہے علی کی اولاد کا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، علی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں نے کہا اپنا عقیدہ آپ کیا کہا ٹھیک ہے، علی علی بولو، حسن حسن بولو، حسین حسین بولو، غوث غوث بولو، جو بولو، ہر وقت ان کا نام لو، ان پہ ہی مالا جپتے رہو، بالکل صحیح ہے، اللہ علی کا عشق
محبت سب کو عطا فرما، اس عقیدہ کو درست رکھنا۔ حضرت سید عثمان غنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ پاک نے تجھے جو قمیض عطا فرمائی ہے، ایک وقت آئے گا لوگ تجھ سے اس قمیض کا اتارنے کو کہیں گے، لیکن اے عثمان جان دے دینا، لیکن یہ قمیض مت اتارنا، جان دے دینا، یہ قمیض مت اتارنا، کہ یہ قمیض تجھے اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ شاعر یہ فرماتے ہیں وہ قمیض کوئی نہیں تھی، وہ قمیض سے مراد خلافت تھی۔ یہ خلافت جو تجھے دی ہے اللہ اس کے رسول نے دی، خلافت کی قمیض، خلافت کا جبہ امیر المومنین والا کبھی مت اتارنا، اس کو سنبھال کر۔ بس وقت بہت ہو گیا، میں دار شہادت میں آپ کو نبی آپ کے فضائل ابھی باقی ہیں، کل انشاءاللہ جلسہ ہوگا، باقی گفتگو وہیں ہوگی رضائے مصطفیٰ مسجد میں۔ تو صاحب نظیر اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے ان پر ٹیکس لگایا، تو ان میں ایک شخص تھا، سنتے غور سے سننا، ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن یہودی، اور ایک بڑا خنزیر اور سور کا بچہ مروان، یہ دونوں خنزیر زندگی، عبداللہ بن سبا اور مروان، دو نام یاد رکھیں۔ عبداللہ بن سبا نے یہودی سے کہا، دیکھو تمہارے ساتھ جو بے عزتی تمہاری کی گئی ہے، تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، بولا ہم لینا چاہتے ہیں، تو بولا ایسا کرو میری بات مانو، مسلمان ہو جاؤ۔ بولے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا مسلمان ہو جائے، ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ یہودیوں کو یاد رکھنا، یہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، یہودی جو یہودی ہوگا وہ پیدائشی ہوگا، پیدائش کے بعد بچپن میں سے ہی شروعات سے وہ یہودی ہوگا۔ کوئی عیسائی یہودی ہو جائے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بولو کوئی ان کے مذہب میں آ جائے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے نہیں، ان کا عقیدہ ان کا رول بنا ہوا ہے۔ جو یہودی ہوگا وہ شروع سے ہی یہودی چلتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا نہ خواستہ مسلمان یا کوئی عیسائی یہودی ہو جائے، یہودی مذہب میں آ جائے، وہ اس کو قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے، وہ نہیں کرتے۔ یہ ان کا سلسلہ ہے، اور نہ ہی وہ اپنا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جاتے ہیں، اپنے مذہب میں نہیں، کسی اور مذہب میں نہیں، اپنے مذہب پختہ ہے۔ وہ لیکن مسلمان نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن سبا نے کہا بھائی جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو جاؤ، میں کہنا کہنا تو سچیہ کلمہ پڑھو، اور تو ہی وہ تو کلمہ پڑھ لو، ہم لوگ تو یہودی رہو، اتو ہی منافقت تقیہ کر لو، تو تسی اتو ہی کلمہ پڑھ لو، دے لو بس آپ ہی زبان علاقہ سے مسلمان، اسے جماعت تیار کر دی، بندے تیار کی تھے، بندے تیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مرکز ایران بنایا۔ میں بولو نہ پہ آخر ابن عساکر کو اٹھا کر دیکھ، مورخین کو اٹھا کر دیکھ، تاریخ پڑھ کے دیکھ، اور جید مورخ، جید امام اور ابن عساکر کا باقاعدہ پوری حضرت عثمان غنی نے باقاعدہ صحیح سند دار پوری کتاب انہوں نے منقول کی تھی، لکھی تھی، تحریر کی تھی۔ حضرت ابن عساکر رضی اللہ عنہ کہ جید آج کوئی 50 سال سے پہلے نہیں، کوئی 100 سال میں پہلے کی گل ہے، 100 200 600 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ان مورخین کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا ڈیرا جگہ بنایا ایران کے اندر، وہاں سے انہوں نے عقیدے گڑے، انہوں نے کہا بھائی دیکھ تو اوپر سے مسلمان ہو جاؤ، مسلمانوں ہو گئے تو مدینے میں داخل ہو، ایسے لوگوں کوئی داخل نہیں ہوگا کہ یہودیت کے ساتھ، مسلمان بنو گے تو مکے کے اندر جا پاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان غیر مسلم میں داخلہ منع، مسلمان بن جاؤ تو اندر جا سکو گے، اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے تو آپ ان کو جو ہے قائل کر دو گے، اور ان کے اندر نئے نئے عقیدے گڑیں گے، انتشار فساد پھیلائیں گے، اور اس طرح سے اپنی بربادی کا، اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ ان کے نئے نئے عقیدے لگائیں گے، اور لوگوں پر جو نئے نئے مسلمان میں کچے پڑے گے، جو بھی نئے نئے مسلمان جو عقیدے کے کچے ہیں ان کو راغب کریں گے، تبلیغ کریں گے، ان کو لے کر آئیں گے، اپنے ساتھ ملائیں گے۔ تو یہودی مثبت سے لے کر آج تک اسی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ چہرے بدل جاتے ہیں، ان کی پالیسیاں بدلتی۔ تیونس میں جو ہوا، مصر میں جو ہوا، لیبیا میں جو ہوا، اسی پالیسی کی تحت کیا ہوا، اور آج یہودیوں کی سپورٹ عیسائی کر رہے ہیں، پوری
وقت وہ عیسائی کر رہے ہیں پوری بہت بڑی گیم ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اور ویسے بھی عام معقول ہے مشہور کہ انگریز 100 سال کی بات کی سوچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت سے مسلمانوں کے خلاف چلتا ہے۔ عبداللہ بن سبا نے جب دیکھا کہ بندے تیار ہو گئے، کچھ تعداد 100 میں ہوگی، سینکڑوں میں، تو اس نے اپنی ایک جماعت تیار کر لی اور سیدھا جا کر اس نے دھاوا بول دیا مدینہ میں، اور چلا کتنا تھا کہ ذوالحجہ کے مہینے میں اس نے دعویٰ پڑھا، ذوالحجہ جہاں پر لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، مدینے سے حج کی طرف دعویٰ، اس نے دعویٰ بول دیا، مدینے کے اندر قبضہ کر لیا، قابض ہو جا بیٹھ گیا، بلوائی سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام اجمعین جمع ہوئے، کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں۔ بولا کیا مطالبات ہیں؟ بولا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی یا تو خلافت چھوڑے یا انہیں قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ گورنر مصر کو معزول کیا جائے، اسی جگہ نیا گورنر رکھا جائے۔ تو صحابہ نے کہا دیکھو خالہ جی کا گھر نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے، نہ وہ خلافت چھوڑیں گے نہ تمہیں قتل کر سکتے، انہیں قتل بھی تم کر سکتے نہیں، اور انہیں تم ان خلافت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ گورنر مصر کو معزول کیا جائے، یہ کر دیں گے۔ اور انہوں نے بہت مختلف قسم کے عقیدے گڑے، انہوں نے یہ بھی شور وغیرہ مچا دیا مسلمانوں کو گروہ لڑانے کے لیے کہ حضرت علی کے خلافت کو حق حاصل تھا، مولا علی کو خلافت دی جائے، اور ہر نبی کا جیسے نائب موسیٰ کا حضرت ہارون تھے، ہر نبی کا ہوا ہے نائب حضرت موسیٰ کے جیسے ہارون تھے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کا نائب اور مسیح جو ہے وہ حضرت علی ہے، حضرت علی ہے، اور حضرت علی خاتم الولایت ہے، اور محمد مصطفیٰ جیسا عیسیٰ پیدا ہوگا ویسے ہی محمد مصطفیٰ بھی، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اسی طرح محمد مصطفیٰ بھی دوبارہ آئیں گے۔ اس قسم کے نئے عقائد بنا کر چند لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں جمع کر کے اکٹھے ہو گئے، واویلا مچا دیا، اس کو خلافت سے ہٹاؤ، خلافت سے ہٹاؤ، ہمارے مولا علی کو لے کر، ہمارے مولا حضرت علی نے بڑا سمجھایا، سب سمجھایا نہیں مانے، کہا کہ بس ہمارے یہ گورنر مصر کو معزول کیا گیا، گورنر کا مصر ہٹایا جائے۔ بولا اس کی جگہ کس کو گورنر رکھیں؟ فرمایا اس کی جگہ، وہ کہنے لگے کہ اس کی جگہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنایا جائے مصر سے، یہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر۔ دیکھو یار جو کی چالیں دیکھو، ان کا دماغ دیکھو، چانس دیکھ لے، اس کو گورنر بنایا جائے۔ عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، خلافت میں نہیں چھوڑتا، ہاں گورنر تمہیں ابو بکر صدیق کے بیٹے کو بنا دے گا۔ خط لکھا، بولا یہ ابو بکر صدیق کا بیٹا جو آ رہا ہے محمد بن ابو بکر، یہ جیسے ہی پہنچے گورنر مصر کے گورنر معزول ختم، اس کو گورنر بنا دیا جائے۔ حضرت عثمان امیر المومنین مخاطب مور لگائے ہوئے بھیج دیا۔ اب ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد بن ابو بکر بندے لے کر جا رہا ہے، ادھر مورخین کہتے ہیں کہ خدا شاہد ہے کہ ان بدلائیوں نے کیا کیا، اور گستاخ و بیدوں نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کے غلام کو خرید لیا، حضرت عثمان غنی کے غلام کو خرید لیا۔ اور یہ کوئی زیادہ نوکی بات نہیں، آج کل کے دور میں دو ٹکے پر اپنا ایمان بیچنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اور ہیں بھی ہمارے سروں پر مسلط ہیں، جو امریکہ کے ڈالروں پر بکے ہوئے ہیں، کوئی دور کی بات نہیں ہے، جتنا مثالیں موجود ہیں۔ تو سامنے سی بکا وہ بکا، اس نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کی مور چلائی، اس کی ڈپلیکیٹ بنائی، ڈپلیکیٹ بنا کر خط ان کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر عثمان غنی کی مور لگائی، اور ناکا پہ یعنی اونٹنی پر سوار ہوا، اور جان بوجھ کر راستے میں ان کے آگے سے گزرا، محمد بن ابو بکر کے آگے سے جان بوجھ کہاں جا رہے، کہاں سے آ رہے؟ یہ کہا میں حضرت عثمان غنی امیر المومنین کا غلام ہوں، اور میرے پاس میں مصر جا رہا ہوں۔ کس لیے مصر جا رہا ہوں؟ گورنر مصر سے ملنے
تھی؟ بولو گورنر مصر تو محمد بن ابو بکر ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو معصوم ہو چکے ہیں، تو ان سے کیا ملنے جا رہا ہے؟ کیا کام ہے؟ بولو وہ میں نہیں بتاؤں گا کیا کام ہے، وہ راز کی بات عثمان غنی نے کہا تھا کسی کو بتانا مت، چپ چپ کے چلا جاتا ہے۔ اور اچھا اس کی تلاشی کی گئی، اس کے مشکیزے کے نیچے سے خط بنانا پڑا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی مخاطب ہوں، عثمان بن عفان مخاطب ہوں، لوگوں نے مجھے مجبور کیا، اے گورنر مصر میں نے مجبوراً جو ہے محمد بن ابو بکر کو تیرے پاس بھیجنا پڑا گورنر بنا کر، لہٰذا یہ جیسے تیرے پاس پہنچے محمد بن ابو بکر کو قتل کر دیا جائے اور اس کی بیوی بچوں کو غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور دوسرا جب تک میرا آرڈر نہ آئے میرے آرڈر کا انتظار کرے۔ محمد بن ابو بکر تو آگ ببولا ہو گئے، امیر المومنین عثمان غنی کمال کرتے ہیں، مجھے بھیجا کہ تم جا گورنر یا قتل کا منصوبہ بنائے ہو، مور بھی عثمان غنی کی ہے، غلام بھی اس کا اٹھنی بنائی، چلے گئے واپس، اور بابیرہ مچ گیا مدینہ میں، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، یا امیر المومنین یہ مور آپ کی ہے؟ غلام مور میری ہے، یہ غلام آپ کا ہے؟ غلام بھی میرا ہے۔ بولے اس نے پڑھے کیا لکھا ہوا؟ آپ نے پڑھا؟ بولا خدا کی قسم میں کھا کر گیا تو یہ میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں کہا کہ محمد بن ابو بکر کو قتل کر دیا جائے، بس بلوائیوں نے شور مچا، انہوں نے کہا بس اب کوئی نہیں، اب تو ایک ہی چارہ ہے، عثمان غنی امیر المومنین کو قتل کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، بس آگے مچا دیا، شور کر دیا، ایسی چال چلی کہ وہاں پر فہم و فراست عثمان غنی کی پہنچ نہیں سکتی تھی، سازشوں کا شکار ہوئے، کہا تھا مصطفیٰ نے اے عثمان تیری زندگی میں سازشیں جنم لے گی، صبر سے کام لینا، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، عثمان سازشیں تو تیرے پر آئیں گی، اور قاعدہ حسب مالک بڑے وصول کے ساتھ، بڑے دھڑنے کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور کوئی دیکھنا چاہے تو موجود ہے میرے پاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سازشیں جنم لے گی، تو فرمایا کہ یہ شخص عثمان غنی اس وقت گزرے وہاں سے آگے سے سمجھنے کے آگے سے چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، فرمایا سازش اٹھے گی اور اس وقت یہ شخص حق پر ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اٹھ کر دیکھا تو عثمان غنی تھے، لیکن سازشوں کا شکار ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ عثمان غنی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، عثمان غنی تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ ظالموں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا، آپ پر پانی بند ہو گیا، اناج نہ کوئی شے جا سکتی ہے نہ کوئی شے آ سکتی ہے، تاریخ مختلف ہیں، اختلافات ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق جب کچھ عرصہ زیادہ گزر گیا، 40 کے قریب عرصہ، 40 پورے نہیں ہوئے تھے، جب آپ کو پیاس کے صد آیا تو آپ نے صدا دی کھڑکی سے کہ مسلمانوں آج کوئی ہے عثمان بن عفان کو ایک پیالہ پانی پلا دے، میں عثمان وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن مصطفیٰ مجھے آب کوثر کا جو پیالہ مجھے دیں گے میں اس کو پلاؤں گا، آج مجھے کوئی ایک پیالہ دے دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے 3 یا 2 مشکیزیں بھری اسی وقت اور فوراً دوڑ پڑے اس کی طرف، عثمان غنی کے کاشانے کی طرف۔ ظالموں نے جو مولا علی کے حمایتی تھے، مولا علی کی خلافت چاہتے تھے، انہوں نے مولا علی کی طرف تیر چلائے اور مشکیزے کو سوراخ کر کے آر کر کے پانی ضائع کر دیا۔ پھر آپ نے صدا جب بلند کی، ازواج رسول ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی زوجہ مبارکہ، آپ پھر فور خچر پر سوار ہو کر عثمان غنی کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، مومنوں کی ماں ہے، ماں سے دیکھا نہ گیا بیٹے کا تڑپنا، فرمایا پانی چاہیے، ہے کوئی پانی پلانے والا؟ زوجہ رسول جب لے کر چلی، ظالموں نے ایک خنجر مارا خچر کے منہ میں جو بلک کا، اور زوجہ رسول گرتے گرتے ہوئے بچی، بس پھر صحابہ سے دیکھا نہ گیا، وہ حاضر ہوئے، امیر المومنین ہمیں اجازت دے، ہم ان کی عید سے عید بجا دیں گے، ہم ان کی عید سے عید بجا دیں گے۔ اب حد ہو گئی، زوجہ رسول کا بھی انہوں نے پاس میں رکھا، اب تو ہماری ماں زوجہ رسول پر بات آ پہنچی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا دیکھو مورخ لکھنے والا مدینے کی لکھے گا، عثمان نے اپنے اقتدار کی خاطر
حضرت کی ذات کی خاطر مدینے کی زمین پر خون ریزیاں بہائیں گے. میں کسی مسلمان کا قتل نہیں چاہتا. بولا امیر المومنین پہ احساس کرے آپ حج کا دن ہے, آپ حج کرنے چلے جائیں, آپ حج کرنے چلے جائیں. کہا میں حج کرنے چلا تو جاؤں لیکن یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. میں نبی پاک کی حدیث ہوئی, نبی پاک نے فرمایا کہ عن قریب مکہ شہر کے اندر خانہ کعبہ میں ایک دمبا ذبح کیا جائے گا جس سے اس کی حرمت پامال ہوگی, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ دمبا میں بن جاؤں, لہٰذا میں نہیں جا سکتا. بولا ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ لڑنے بھی نہیں دیتے, وہاں بھی حج پہ بھی آپ نہیں جاتے. پھر آپ ایسا کریں آپ ملک کی شام چلے جائیں, آپ مدینہ چھوڑ جائیں. عثمان نے کہا ارے ساتھیوں تم مجھے مدینہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہو. عثمان غنی اپنا سر کٹانا پسند کرتا ہے, مصطفیٰ کا شہر نہیں چھوڑ سکتا, مصطفیٰ کا شہر نہیں چھوڑے گا. عثمان غنی کٹ جائے گا, شہید ہو جائے گا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان کو مدینے میں شہید کیا جائے گا. میں یہیں پر شہید شہادت پسند کروں گا. میں آخری وقت بھی مصطفیٰ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کے شہر میں بڑھنا چاہتا ہوں. میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا, میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا, میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا. سامان اسی وقت پھر مولا علی نے کیا کیا, بولا اچھا بات نہیں بنتی. پھر حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن و حسین, بولو کون, امام حسن و حسین کو خود مولا علی نے بھیجا. تاریخ سے بات ثابت نہ ہو, آپ کا جوتا عبد المصطفیٰ کا سر مولا علی نے اپنے دونوں بیٹے وہاں پہرے دار چوکیدار کے طور پر عثمان غنی کی حفاظت کے لیے دونوں بیٹوں کا پہرا لگایا. بولا یہاں کھڑے ہو جاؤ, اپنے خالو عثمان کی, اپنے ماموں عثمان کا خیال کرنا اور یہی رہنا. حضرت عثمان غنی جب دیکھا آل رسول آ گئے میری حفاظت کے لیے, اللہ اکبر, علی کی محبت تو دیکھو. دو جنگیں جو بڑی علی کی خلاف ہوئی, وہاں پر حضرت علی نے حسین کریمین کو آگے نہیں کیا, جنگ کے پیچھے رکھا. محمد بن حنفیہ کو آگے کیا جو آپ کی دوسری زوجہ سے بیٹا تھا, اس لیے ان کو ماں سے نسبت دی جاتی ہے. محمد بن حنفیہ آپ اس کو آگے کرتے تھے. صحابہ نے کہا امیر المومنین بات کیا ہے, خیالی بات کیا ہے, آپ حسین کریمین کو پیچھے رکھتے ہیں اور محمد بن حنفیہ کو آگے رکھتے ہیں. فرمایا جنگ میری ہے, میں آل رسول کو استعمال نہیں کرنا چاہتا, آل رسول کو میں نہیں لانے چاہتا. یہ رسول اللہ کی حال ہے, یہ رسول اللہ کی حال ہے. لیکن جب عثمان غنی داماد رسول اپنے ہمزر اپنے ساتھی اور حسین کریمین کے خالو کی بات آئی, فرمایا جاؤ آج تم پہرا, تم کو آپ کو پتہ تھا جب تک یہ رہے کہ کوئی حملہ. بس سمجھ گئے نا, سمجھ گئے ہو, جب تک حسن و حسین میرے بیٹے یہاں رہیں گے تو وہ حملہ, سمجھ گئے ہو. اللہ آپ کو جو سمجھے تو جزاک خیر. تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کر دیا. حضرت عثمان غنی نے کہا بیٹا تجھے, تم دونوں کو محمد مصطفیٰ تمہارے نانا جان کا رب کا واسطہ, میں اس کی قسم دیتا ہوں, میرا دروازہ چھوڑ دو, واپس چلے جاؤ, میرا پہرا نہ, چلے جاؤ. عثمان غنی کتنی شان والا کہ جنتوں کا سردار اس کا پہرا دے. عثمان غنی کتنی شان والا, کتنا مقام والا کہ آل رسول اس کی جان کے محافظ بنے. اس کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار دروازے پہ کھڑے. سامان عظیمہ کا عثمان غنی جو قسم دی خدا کی, تمہیں نانا جان کے رب کی قسم ہے, چلے جاؤ. اور صحابہ کرام کے بیٹے بھی آئے تھے, 10 وقت نہیں ہے, واپس بھیج دیا. آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بچے, حضرت نائلہ آپ کی سب سے وقت کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. انہوں نے کہا آقا کئی دن بیت گئے, روزے پہ روزے رکھ رہے ہو, ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا, کھانا بھی بند کر دیا, روزوں پہ روزے رکھ رہے ہو. 39 دن بیت گئے. کتنے؟ 39 دن بیت گئے. اور ایک روایت مطابق آپ روز چھو کے کھا گئی تھی, چپکے سے رات کو پانی لے آئی تھی. اور ایک اور روایت بھی سن لو, ایک ساتھی رسول نام سفر زیمنی وہ آئے, انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے لیے پانی لاؤں. روایت کسی سے پانی, بولا وضو کے لیے.
فرمایا کہ ابھی ابھی مصطفیٰ علیہ السلام اس دروازے سے آئے تھے، مجھے پیالہ پانی کا دے کر گئے، مجھے پیالہ پانی کا دے کر گئے۔ کہاں ہے پیالہ؟ بولا یہ آپ اس صحابی رسول نے اس کو محبت میں سارا پانی پی لیا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم، عرب کی تخت ہی ریت پر چلتا تھا حالت روزہ میں، زندگی میں کبھی پیاس نہ ہوئی جب سے عثمان غنی نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہوا پیالہ پانی کا پینا نہیں، کبھی پیاس روزے میں بھی شدت محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت نائلہ پھر پڑوسیوں کے گھر گئے، اس کے بعد پڑوسیوں کے گھر گئے، پڑوس سے وہاں سے پیالہ پانی کا لے کر آئے، کہا کہ آقا میرے سر کے تاج پانی پی لیجئے۔ 39 دن بیت گئے، آپ روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نائلہ وقت بیت گیا، سحری کا وقت بیت گیا، آج ہم پھر اپنے روزے کی نیت کر لی ہے، وقت بیت گیا، وقت ختم ہو گیا، اب پانی نہیں پی سکتا۔ اور فکر نہ کر، آج رات مصطفیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ عثمان بتاؤ کیسی بیت رہی ہے؟ آقا بڑی مشکل میں ہو۔ فرمایا غلام عثمان میرے بتا، ہم تیری مدد کریں یا افطاری ہمارے ساتھ کرے گا؟ یا رسول اللہ فراقت کا وقت بڑا بیت گیا، عثمان کو آپ مدد نہیں بلکہ آقا اپنے پاس جلدی بلا لیجیے کہ افطاری آپ کے پاس کرنا چاہتا ہوں، میں افطاری آپ کے پاس کرنا چاہتا ہوں۔ 40 دن ہو گئے، نہ کھایا نہ پیا نہ پانی ملا، کچھ بھی نہیں۔ 40 دن تک آپ نے پانی نہیں پیا۔ آپ چھت پہ بھی چڑھے تھے، دیوار کی اپنے کمرے کی چھت پر، بلوائیوں سے کہا بلوائیوں اور ظالموں میرا قتل کیوں کرتے ہو؟ میرا قتل نہ کرو، میرا قتل کرو کہ خدا پاک کی قسم میرے قتل کے بعد امت مسلمہ قیامت تک آپس میں تلواریں چلاتی رہے گی، میرے قتل کے بعد ایسا فتنہ برپا ہوگا یہ مسلمان کبھی ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع نہیں ہو سکیں گے۔ خدا کا واسطہ میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرا قتل نہ کرو۔ قتل کیوں کرتے ہو؟ کس لیے قتل کرتے ہو؟ قتل کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کسی کا قتل کیا ہو بدلے میں قتل کیا جائے، یا وہ مرتد ہو جائے، 3 وجوہات، یا مرتد ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے، میں مومن ہوں، یا قتل کرے قصاص بدلے میں اسے قتل کیا جائے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، یا پھر وہ زنا کرے اسے سنسار کر دیا جائے۔ ارے خدا پاک کی قسم یہ تو زمانے جاہلیت میں میں نے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا تھا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میری قتل سے باز آ جاؤ۔ اور آج جس کنویں سے آج تم مجھے پانی نہیں پینے دیتے، بتاؤ یہ بحر لوٹا کس نے خریدا تھا؟ مدینے کے لیے پانی کس نے خریدا تھا؟ 35,000 درہم دے کر تمہارے لیے وقت کیا تھا، تم بھوکے تھے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے اندر کاشانی ہو گئی، کھانے کو کچھ نہ تھا، میں لے کر آیا تھا غلہ شام سے لے کر، اور تاجر میرے پاس آتے تھے، وہ تمہیں 4 گنا دیں گے، 5 گنا دیں گے، میں نے کہا میں ایک گنا کے بجائے 10 گنا اجر دوں گا تو دے گا۔ بولا 10 گنا کون دے گا؟ میں 10 گنا خدا دے گا۔ وہ کہتا ہے 1 نیکی کر 10 میرے ہی، لہذا سارا غلہ میں نے تم لوگوں میں مفت فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا تھا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ارے تم مجھے امامت سے روکتے ہو، مجھے مسجد جانے سے روکتے ہو، بتاؤ مجھے مسجد نبوی کی زمین تمہارے لیے کس نے خریدی تھی؟ کس نے خریدی تھی؟ تمہارے لیے جنت بقیع کی زمین کس نے وسیع کی تھی؟ حرم کعبہ کی مسجد کی زمین کس نے خریدی تھی؟ میں نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی، میں نے خریدی تھی۔ آج تم مجھے روکتے ہو، مجھ پر پانی بند کرتے ہو، میں تمہیں ساری زندگی کھلاتا رہا، فی سبیل اللہ تمہاری مدد کرتا رہا، آج مجھے کھانے سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا ظالموں نے؟ جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر کچھ اثر کرتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے نوکیلے پتھر مارنا شروع کر دیا، نوکیلے پتھر مار کر آپ کو زخمی کیا، آپ نیچے تشریف لے آئے۔ ہر قصہ مختصر آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن حسین دیگر صحابہ کرام کو آپ نے پہلے بھیج دیا تھا، تو اتنے میں 4 بندے آئے، ان 4 میں سے ایک محمد بن ابو بکر تھا، ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا بیٹا
کبھی ایسی حرکت نہ کرتا. اتنا کہنا تھا، روتے ہوئے شرمندہ واپس چلا گیا. مورخین لکھتے ہیں ساری زندگی محمد بن ابو بکر کبھی نہیں ہنسی، کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ساری زندگی روتے رہے، شرمندہ رہے، ندامت رہے، اور کہتے تھے کہ میں عثمان غنی کے خلاف باغیوں کی جو ہے سازشوں میں کیوں آ گیا، میں ان کی سازشوں میں کیسے آ گیا. ساری زندگی روتے رہے اور اسی غم میں آپ کا وصال ہوا. یہی غم آپ کا جان کا سبب بنا دنیا سے جانے کا. اسی غم میں ساری زندگی روتے رہے. پھر دوسرا آیا، اس نے داڑھی پکڑی. عثمان غنی نے کہا تو میرا قاتل نہیں ہو سکتا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اس نے بولا اس لیے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرا باپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا اور نبی پاک نے اپنے منہ میں کھجور چبا کر تیرے منہ کے اندر ڈالی تھی. ارے جس کے منہ کے اندر مصطفیٰ کا جھوٹا موجود ہو وہ عثمان کا کبھی قاتل نہیں ہو سکتا. وہ اس نے بھی چھوڑ دیا. دوسرا آیا، اس نے دستے گربان سے کہا تو بھی میرا قاتل نہیں ہے. تو آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب تو بھی پیدا ہوا تھا تیرا باپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آیا اور نبی پاک نے اپنا لعاب دہن تجھے گھٹی میں ڈالا تھا. جس کے منہ کے اندر مصطفیٰ کا لعاب ہو وہ کبھی میرا قاتل نہیں ہو سکتا. تیسرا آیا، اس نے کہا ہاں تو ہے میرا قاتل، تو ہی میرا قاتل ہے. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا جب تو پیدا ہوا تھا تیرا باپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا تھا، نبی پاک نے تجھے ہاتھ سے پکڑنا چاہا، تو اچھل کر مصطفیٰ کی چھاتی پر جا کر بیٹھ گیا. ارے جس نے سینے مصطفیٰ کا لحاظ نہ کیا وہ اس کے غلام عثمان کی سینے کا کیا لحاظ کرے؟ تو ہی میرا قاتل ہے. یہ کہنا تھا. اس ظالم نے ایک جو ہے برچھا، ایک نیزہ مارا اور سینے سے پار کر دیا. خون کا فوارہ نکلا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس پر آپ کا خون کا فوارہ نکلا. اس آیت پر آپ کا خون کا قطرہ گرا. اور دوسرے پھر آئے، انہوں نے وار کیا. حضرت نائلہ آپ کی زوجہ آگے آئی، بچانا چاہا، ان کی انگلیاں کٹ گئی. پھر انہوں نے تیسرا وار کیا، عثمان غنی کا دایاں ہاتھ کٹ گیا. آپ نے پہلے کبھی اٹھ نہ کی، کچھ نہ کہا. جب دایاں ہاتھ کٹا کہا اس ظالموں وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے مصطفیٰ پر وحی نازل ہوتی تھی، میں وہ وحی لکھا کرتا تھا. یہ ہاتھ قرآن کی وحی لکھتا تھا. میں جامع القرآن ہوں. تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ کو مصطفیٰ نے کہا تھا یہ میرا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. جس ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ لگا دیا اور اس کے ہاتھ میں خدا نے اپنا ہاتھ لگا دیا تھا. اور ظالم تو نے وہ دایاں ہاتھ میرا کاٹ دیا. جب سے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نے یہ دایاں ہاتھ دیا، اللہ پاک کی قسم یہ دایاں ہاتھ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا. تو نے وہ ہاتھ آج کاٹ دیا. اور ظالموں اس دایاں ہاتھ کو میرے بڑے تعظیم کے ساتھ دفن کرنا، بڑے ادب کے ساتھ دفن کرنا. اس دائیں ہاتھ کو میں نے ساری زندگی سنبھال کے رکھا. اس دائیں ہاتھ کو میں نے کبھی گندی جگہ پر نہیں لگایا. اس کے بعد یہ کہنا تھا تو انہوں نے آیا اور جانور کی طرح آپ کے گلے پر تیر خنجر چلا اور آپ کو ذبح کیا. آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور بعض مورخین لکھتے ہیں آپ کی لاشا کی جو حرمتی کی گئی، گھوڑے ان پر نچائے گئے اور 3 دن تک وہاں پڑا رہا. جب آپ کو شہید کیا گیا تو اسی وقت حضرت نائلہ گھر سے باہر نکلی اور مدینے والوں آج تمہاری حیات کو لوٹ لیا گیا ہے. آج مدینے والے بے حیا ہو گئے. مدینے کی حیا کو لوٹ لیا گیا. مدینے کی حیا کو، مدینے کی شرم کو لوٹ لیا گیا. جس سے مصطفیٰ، جس کی حیات کی پاسداری مصطفیٰ بھی کرتا تھا، جس سے حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے تھے. اور ان بے حیا لوگوں نے عثمان غنی کی عصمت اور عزت کو لوٹ لیا. مدینے کی حیا آج فنا دنیا فانی سے رخصت ہو گئی. آج مدینے کی حیا کو لوٹ لیا. جب نائلہ نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جگہ حضرت علی پیش ہے. حضرت علی رضی اللہ صفا خدا کو کیا جواب دوں گا. حسنین کریمہ نے اپنی وجوہات بیان کی اور مورخین لکھتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت عثمان غنی کا سر لے کر کہتے تھے بے حیاؤ ظالموں، تم نے اس شخص کو شہید کر دیا جو سارا دن روزہ رکھتا
خیال تو ہوتے تھے کہ تم نے یہ کیسا کیا حال انہوں نے بنا دیا. پھر اس لاش مبارک کو دفن نہیں ہونے دیتے. رات کی تاریکی میں صحابہ کرام کا مختصر سا گروہ، مختصر سے ساتھی، رات کی تاریکی میں 3 دن تک گھر تک عثمان غنی کا لاشا پڑا. 3 دن تک بے گور کفن، بغیر غسل کے وہیں پڑا رہا، ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. پھر وہ حضرت مولا علی اور دیگر ساتھی سارے جمع ہوئے اور بغیر کفن کے کیا مدینے سے لے کر مراکش تک، مدینے سے لے کر مکہ سے لے کر افغانستان تک، یورپ اور افغانستان تک اتنی بڑی سلطنت کا صدر، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، کون بادشاہ، امیر المومنین، مومنوں کا امیر، اتنی بڑی رتبے پر حکومت کرنے والا، لیکن بے کفن اور بے غسل آپ کو جو ہے رات کے اندھیرے میں جب لے جایا گیا، جنت البقیع کے اندر دفنایا گیا. جب جا رہے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے، پیچھے سے دیکھا آہٹ کی آواز آ رہی ہے، پیچھے چلنے کی آواز آ رہی ہے، شاشنا کی آواز آ رہی ہے. صحابہ کرام تردد میں آئے، فکر میں آئے کہ یہ خبیث بلائی پھر ہمارے پیچھے آ گئے، کہیں پھر اس ناشکی میں حرمتی نہ کریں. اور جب گھبراہٹ کا محسوس کیا تو غیب سے آواز آئی، ارے گھبراؤ مت، ہم نسل انسانی سے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. عثمان غنی کا جنازہ پڑھنے آئے، حاضر شرکت کے لیے آئے. شام اسی وقت عثمان غنی دفنا دیے گئے. اور جب میں عثمان غنی کی تاریخ پڑھی، اتنی بڑی فتوحات اور اتنی بڑی حکومت، میں عثمان غنی کے مزار پر گیا، میں بہت رویا وہاں، پھوٹ کے میری ہچکیاں رک نہیں پا رہی تھی. میں نے کہا واہ عثمان، تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، کتنی دولت. اور تیری سادگی آپ جا کر دیکھ لو، جو دیکھ کر آئے ہوں کو پتہ ہے، سادگی قبر کا آپ دیکھ لو، روزہ مبارک، اتنی سادگی، کتنی بڑی سلطنت تھی، کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنے بڑے مقام والا. باقی کیسا کر کتنے مقام پر آپ نے جنت تو خود ملک خریدی ہے مصطفیٰ سے، جنتی. اتنی سادگی، اور یہ تیرا عالم، یہ تیری سادگی، یہ تیری عزت کی سادگی. میں بڑا رویا وہ سارا واقعہ یاد کر کے. نجدی دیکھتے رہے اور میں روتا، میرے آنسو تھم نہیں رہے. میں نے پڑھی تھی عثمان کی تاریخ، میں حیران رہ گیا، پریشان رہا. قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پر. کیسے ہو سکتا ہے صحابہ سے اختلاف کرے، ان کو گالیاں دے. صحابہ نظیر وقار. آخری بات، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، مختصر حضرت علی نے کسی نے پوچھا، آپ بتائیے عثمان غنی کی وفات کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھتے کیسا محسوس کرتا ہوں. حضرت علی نے ایک واقعہ سنایا، ابھی میں مختصر کرتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا میری مثال اس بیل کی طرح ہے کہ چند بیل وہاں موجود تھے، مثال 3 بیل. حضور نے مولا علی 4 بیلوں کا ذکر فرمایا کہ میری مثال اس بیل کی طرح جو جنگل میں موجود تھا، شیر کو کھانا چاہتا تھا لیکن باقی کے اتفاق اتحاد کی وجہ سے کھا سکتا نہیں تھا. تو ایک دن ایک کے پاس گیا، اس نے کہا یہ جو لال والے سے کہنے لگے جو کالا بیل ہے نا، یہ ہماری موجودگی کا احساس دیگر جانوروں کو دلاتا ہے، تیری اجازت ہو تو اسے کھا لوں. بولا کھا لو، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر جو ہے لال سفید والے کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میں کالے کو کھا لوں، یہ ہماری موجودگی کا احساس جنگل میں دوسروں جانوروں کو دلاتا ہے. اس طرح پھوٹ ڈال کے اسے بھی کھا گیا. اور جب اکیلا ایک تنہا سفید بیل رہ گیا تنہا، جب اس سے کہا کہ اب تجھے کھاؤں گا، اس نے کہا رک جا، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. کہا کہ رک جا، مجھے تو کیا کھائے گا، میں تو اسی دن ہی کھایا گیا تھا جب میرا پہلا ساتھی کھایا گیا. میں تو اسی دن ہی مر گیا تھا، تو مجھے کیا کھائے گا، میں کیا مارے گا، میں تو اس دن ہی مر گیا تھا جب تو نے میرے پہلے ساتھی کو کھا لیا تھا. ارے لوگوں پوچھتے ہو علی کیسا محسوس کرتا ہے؟ علی تو اسی وقت ہی مر گیا تھا جب عثمان دنیا سے گیا تھا. باقی الحمدللہ.